بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یقین رکھو، جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ کسی کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کسی کی دعائیں دیر میں قبول ہوتی ہیں، لیکن جلدی کے کاموں میں میں نے خوشیاں کم دیکھی ہیں اور دیر کے کاموں میں میں نے کن فیکون کی طاقت دیکھی ہے۔ اور جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو نا، تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ یقین رکھو، اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ جانتے ہو تمہارے دل میں یہ جو اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پہ یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اور جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور وہ اجر آپ کو اس طویل مشقت کے بعد نصیب ہوگا، وہ اجر بہت بڑا ہوگا۔ صبر آسان نہیں ہوتا، اگر آسان ہوتا تو اس کا اجر اتنا بڑا نہ ہوتا۔ آپ تھک گئے ہیں تو ایک بار آسمان کی جانب دیکھیں۔ آپ کا دل جو بہت بھاری ہو رہا ہے وہ اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا بہت جلد۔ اسے حال دل سناؤ، جو سنتا سمجھتا ہے، پھر لوگوں کو بتا کے کیا کرنا۔ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اس کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اسے ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا نام شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ مقدر کا حصہ نہیں ہیں، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پہ یقین کیا، ہر معاملہ اس پہ سپرد کیا، تو پھر کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے، اور جس کو تمہاری سوچ ناممکن سمجھ رہی ہے اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ممکن ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور جو ازالہ مانگ لیتا ہے اور وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور جب ممکن کا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے۔
مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری،